أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و صلاۃ کی بات. حاضرین محترم اور جہاں تک میری آواز کی رسائی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس محفل بابرکت میں آپ کے سامنے استقبالیہ خطاب کے لیے حاضر ہوا ہوں. انشاءاللہ تعالی کچھ ہی لمحوں بعد قبلہ مفتی صاحب خصوصی خطاب فرمائیں گے. آج میں نے جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے خصائص شب برات. یعنی اللہ رب العزت نے آج کی شب میں کیا کیا خصائص، کیا کیا خصوصیتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، یہ آج میری تقریر کا عنوان ہے. اپنے عنوان کی طرف جانے سے قبل تمہیدی طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ بات ذہن میں رکھیں، پہلے شب برات یہ دو الفاظ سے مرکب ہے. شب یہ الگ ہے، براءت یہ الگ ہے. شب کا معنی ہے رات. آپ جب قرآن و حدیث پڑھتے ہیں اس میں کئی مقامات پر لیلۃ کا لفظ آتا ہے، یہ اسی کا ترجمہ ہے. شب لیلۃ کا بمعنی رات. اگر آپ براءت کو دیکھیں تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. اگر ہم عربی میں دیکھیں تو یہ عربی کا لفظ ہے، اصل میں براءتن تھا، اس کا معنی ہے نجات. یعنی اس رات اللہ تعالی جہنم سے اتنے لوگوں کو بری فرماتا ہے، آزاد فرماتا ہے. اسی وجہ کر اسے براءت یعنی مسلمانوں کی جہنم سے آزادی کی رات کہا جانے لگا. اصل تلفظ اگر دیکھا جائے تو براءت ہے،
لیکن اس میں تخفیف کر کے برأت کہہ دیا جاتا ہے. ہم جو کہتے ہیں برأت یہ تخفیف کے طور پر ہے، لیکن اگر ہم تخفیف نہ کریں تو یہ ہے براءت. براءت اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر ہم فارسی میں دیکھیں تو فارسی میں اس لفظ کا ایک معنی یہ ہے قسمت اور نصیب. یعنی اس رات حکمت والے جو امور ہیں ان کے فیصلے ہوتے ہیں. اسی وجہ کر اس رات کو براءت کہا جاتا ہے. اس رات کو شب براءت کہا جاتا ہے، یعنی قسمت کے فیصلے والی رات. یہ شب براءت کا معنی اور مفہوم ہے. اب میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں، یعنی خصائص شب برأت. یہ میری تقریر کا عنوان ہے. کئی علماء کرام نے کئی ساری کتابوں میں آج کی رات کی 5 اہم خصوصیات کو نقل کیا ہے. وقت کی مناسبت سے کچھ خصوصیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی خاصیت اس رات کی یہ ہے حکمت والے امور کے فیصلے. یعنی اس رات کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ اس رات میں جو حکمت والے جو کام ہیں ان امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں ہر حکمت والے کام کو بانٹ دیا جاتا ہے. جو حکمت والے کام ہیں ان امور کو اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یفرق کل امر حکیم، یعنی جو حکمت والے امور کو بانٹ دیا جاتا ہے، اس کا مطلب آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مطلب آپ نے یہ بیان فرمایا قرآن کریم کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ہماری عقل و فہم اتنی نہیں ہے کہ ہم احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں بھی قرآن اور حدیث کے جو صحیح معنی اور مفہوم ہم سمجھ سکیں. یہی وجہ ہے کہ قول صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے معنی و مفہوم کو حضرات صحابہ نے کیا بیان کیا ہے. تو فیہا یفرق کل امر حکیم، اس آیت کا مطلب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس رات میں پورے سال کے جو معاملات ہیں اللہ رب العزت ان معاملات کو لوح محفوظ سے لکھ دیتا ہے. تھوڑا سا لفظ پر غور کیجئے گا، لوح محفوظ سے لکھ دیتا ہے. جب یہ خاصیت آپ کے سامنے پوری پیش کروں گا اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ مزید تفصیل پیش کروں گا. لوح محفوظ سے لکھ دیتا ہے، یعنی رزق، موت و حیات، بارش، اس کے علاوہ کون فلاں حج کرے گا، وہ تمام چیزیں لوح محفوظ سے لکھ دی جاتی ہے. یعنی آج کی رات جو حکمت والے امور ہیں ان کے فیصلے ہوتے ہیں. مزید آگے چلیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کی روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات ہے، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو آج کی رات کیا ہوتا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو آج کی رات یعنی شعبان کی جو 15ویں تاریخ کی رات ہے، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ خود ہی ارشاد فرما دیجئے. تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کی رات انسان کی ہر اولاد جو پیدا ہوگی اسے لکھ دیا جاتا ہے. یعنی
کن لوگوں کو اولاد کی خوشی نصیب ہوگی یہ آج لکھ دیا جاتا ہے آج کی رات میں۔ اسی طرح کون شخص وفات پا جائے گا، یعنی اب جو آج کی رات، آج امور حکمت والے امور کے فیصلے والی رات کے بعد کون وفات پا جائے گا اسے بھی درج کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کی جو اعمال ہوتے ہیں وہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، انسانوں کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح رزق کو اتارا جاتا ہے، یعنی رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ کس کو کتنا رزق ملے گا۔ یعنی آج کی رات میں اللہ رب العزت یہ لکھ دیتا ہے کہ کس کے رزق میں تنگی ہوگی، کس کے رزق میں برکت ہوگی، کسی کتنا رزق نصیب ہوگا، اسی طرح کسی اولاد کی خوشی نصیب ہوگی۔ یہ تمام چیزیں آج کی رات لوح محفوظ سے لکھ دیا جاتا ہے۔ لوح محفوظ میں نہیں بلکہ لوح محفوظ سے لکھ دیا جاتا ہے۔ مزید آگے چلیں، حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں تاریخ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ موت کو وہ فہرست دے دیتا ہے جس فہرست میں ان لوگوں کے نام ہوتے ہیں جن کو موت آ جائے گی۔ پھر بندہ اس فہرست میں بندہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے جس فہرست میں مردوں کا نام ہوتا ہے، لیکن بندہ اس کے باوجود بستر بھی بچھاتا ہے، شادی بھی کرتا ہے، گھر بھی بناتا ہے، حالانکہ اس کے نام مردوں کے فہرست میں ہوتے ہیں۔ تو آج کی رات یہ حکمت والے جو امور ہیں اس کے فیصلے کی رات ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال اور یہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہوں گے کہ تقدیر میں تو پہلے لکھا جا چکا ہے کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا، لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے کیا معاملات ہوں گے اور کیا معاملات نہیں ہوں گے، تو پھر آج کی رات میں حکمت والے امور کے جو فیصلے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، تقدیر میں لکھا تو جا چکا ہے، لیکن آج کی رات کا یہ معاملہ ہے کہ آج کی رات جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے ان تمام معاملات کو جو پہلے سے لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں ان تمام معاملات کو، یعنی 1 سال کے جو معاملات ہیں ان تمام معاملات کو اللہ رب العزت ایک رجسٹر میں لکھ کر فرشتے کو دے دیتا ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ تقدیر میں پہلے لکھا جا چکا ہے تو آج کی رات حکمت والے امور کے جو فیصلے ہو رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات حقیقت ہے کہ تقدیر میں تمام چیزیں لکھی جا چکی ہیں اور لوح محفوظ میں تمام چیزیں لکھے جا چکے ہیں، لیکن اس لکھے ہوئے چیزوں میں سے 1 سال کے جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان معاملات کو ایک رجسٹر میں لکھ کر فرشتے کو عطا کر دیتا ہے، اسی کے مطابق معاملات ہوتے ہیں۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ یہ اس رات کی پہلی خاصیت ہے کہ اس رات میں حکمت والے امور، جو حکمت والے معاملات ہوتے ہیں اس کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب مزید آگے چلیں، اس رات کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ عبادت کی فضیلت۔ گزشتہ رات جو گزری ہے وہ بھی رات ہے، آئندہ جو رات آئے گی یہ بھی رات ہے، لیکن آج کی رات دیگر دوسرے راتوں کے بنسبت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ آج کی رات اللہ رب العزت عبادت و ریاضت کی جو فضائل ہوتے ہیں، جو فضیلتیں ہوتی ہیں، ان فضیلتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کی جو رات ہے، نصف شعبان کی رات، اس رات میں جاگو اور دوسرے دن روزے رکھا کرو۔ آج کی رات کی اہمیت ہے، آج کی رات کی یہ خاصیت ہے کہ آج کی رات اللہ رب العزت جو عبادت و ریاضت کرتا ہے اس کی فضیلت کو، اس کی فضائل کو اللہ رب العزت بڑھا دیتا ہے۔ اب ہمیں یہ تھوڑا یہ دیکھنا ہے کہ آج کی رات ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے کیا معاملات ہوتے تھے۔ آج کی رات جو شب برات کی رات ہے، ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے گزارتے تھے،
کیونکہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کا عمل موجود ہو یا آپ کا فرمان موجود ہو۔ اسی طرح صحابہ کرام کی سیرت مقدسہ سے بھی کچھ ایسے ہمیں فضائل نظر آئے، کچھ ایسے ہمیں چیزیں نظر آئیں جو ہم آج کی رات بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں جو اس کے مطابق ہو۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے حضور نبی پاک علیہ السلام کا کیا عمل ہوتا تھا آج کی رات میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام شعبان کی 15ویں تاریخ یعنی شب برات میں آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حالت سجدہ میں ہی حضور پاک علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی روح مبارک بحالت سجدہ میں ہی قبض کر لی گئی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور پاک علیہ السلام کے انگوٹھے مبارک کو پکڑا تو اس میں حرکت محسوس ہوئی۔ جب آپ کے انگوٹھے مبارک میں حرکت محسوس ہوئی تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ حضور پاک علیہ السلام بحالت سمجھ جائیے کہ زندگی میں ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پاک علیہ السلام جب اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ آج کی رات یہ کون سی رات ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا، جب حضور پاک علیہ السلام ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھتے تو وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ آج کی جو رات ہے یہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ گری فرماتا ہے، آسمان دنیا میں تجلی فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی رحم کا طلبگار کہ میں اس پر رحم کروں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام جو نصف شعبان کی رات ہے شب برات، اس کی فضیلت اب بیان کرنے لگے۔ تو ہمارے سامنے حضور پاک علیہ السلام کا ایک عمل آ گیا کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام آج کی رات عبادت و ریاضت میں گزارتے تھے۔ اسی طرح مزید آگے چلیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے آج کی رات قیام کیا اور پوری رات عبادت و ریاضت میں گزار دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے آج کی رات اتنی عبادت و ریاضت کی یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور آپ کی کثرت سے عبادت و ریاضت کرنے کی وجہ کر آپ کے جو پاؤں مبارک ہے وہ متورم ہو گئے یعنی سوج گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں حضور پاک علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو دبانے کا شرف مجھے نصیب ہوا۔ تو یہ دو حدیثیں ہیں، ان دو حدیثوں کی روشنی میں ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل آ گیا کہ آج کی رات ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا عمل یہ تھا کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام آج کی رات عبادت و ریاضت میں گزارا کرتے تھے۔ اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ آج کی رات ہمارے نبی پاک علیہ السلام قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، اگر حضور پاک علیہ السلام نے اگر اپنی زندگی میں اگر صرف ایک ہی مرتبہ اگر آپ قبرستان تشریف لے کر گئے ہیں تو یہی ہمارے لیے دلیل ہے، یہی ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام آج کی رات جنت البقیع قبرستان تشریف لے کر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سنت کو اپناتے ہوئے آج بھی جو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی امت محمدیہ ہے، ہم جو مسلمان ہیں ہم بھی قبرستان تشریف لے کے جاتے ہیں۔ ہم بھی اسی طرح آج کی رات جو ہم عبادت و ریاضت کرتے ہیں یہی بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔
ہمارے سامنے آج کی رات نبی پاک علیہ السلام کس طرح سے گزارا کرتے تھے یہ ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ آج کی رات کے حوالے سے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے دو عمل موجود ہیں. ایک یہ کہ عبادت و ریاضت کرنا، اور دوسرا یہ کہ قبرستان جانا. الحمدللہ ہم بھی آج کی رات عبادت و ریاضت بھی کرتے ہیں اور قبرستان بھی جاتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے خطیب صاحب خصوصی تقریر فرمائیں گے، اس کے بعد ہمیں قبرستان بھی جائیں گے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ قبرستان لازمی جائیں اور ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی جو سنت ہے اس سنت پر عمل کریں. مزید آپ یہ بھی یاد رکھیں، اگر کوئی آپ کے سامنے یہ بات پیش کرے آج کی رات کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ تمام احادیثیں ضعیف ہیں، تو یاد رکھیں انہیں یہ کہنا ہے ہمیں کہ آج کی رات کہ جو آپ جو کہتے ہیں کہ آج کی رات کے حوالے سے جتنی بھی فضائل کے حوالے سے جتنی بھی احادیثیں ہیں تمام کی تمام ضعیفیں ہیں. سب سے پہلے ہمیں تو یہ کہنا ہے یہ حقیقت سے صرف نظر ہے، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آج کی رات کی فضائل کے بارے میں صحیح حدیث بھی موجود ہے، موضوع حدیث بھی موجود ہے، ضعیف حدیث بھی موجود ہے، اور حسن لغیرہ کے درجے میں جو حدیث آتی ہے وہ حدیث بھی موجود ہے. الغرض آج کی رات ہم جو عبادت و ریاضت کرتے ہیں آج کی رات کی فضائل کی بنا پر، اور یہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا ہے آج کی رات کی جو عبادت و ریاضت ہم جو کرتے ہیں نہ ہم اس کو فرض سمجھ کے کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اسے واجب سمجھ کر کرتے ہیں، بلکہ ہم اسے مستحب سمجھ کے کرتے ہیں. آج کی رات ہم جو عبادت و ریاضت کرتے ہیں اسے ہم مستحب سمجھ کے کرتے ہیں. اگر کوئی آج کی رات عبادت و ریاضت کرے گا تو وہ خیر یعنی خیر سے وافر مقدار میں حصہ پائے گا. اگر کوئی شخص آج کی رات کو اسی طرح غفلت کی نیند میں اگر گزار دے گا تو وہ جو خیر کے جو معاملات ہیں کار خیر سے حصہ نہیں پا پائے گا. تیسری خاصیت یہ ہے کہ آج کی رات ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو شفاعت عظمیٰ جیسی عظیم نعمت عطا کی گئی. اللہ رب العزت کی نعمتیں تو کثیر ہیں لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے اہم ترین جو نعمت ہے وہ شفاعت عظمیٰ ہے. آج کی رات یہ وہ عظیم ترین رات ہے کہ آج کی رات ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو شفاعت عظمیٰ جیسی عظیم نعمت عطا کی گئی ہے. تو آج کی رات کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ جس کی خاصیت اتنی ساری ہے اس کی اہمیت کا عالم کیا ہوگا. اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ آج کی رات کی پانچویں خاصیت یہ ہے کہ آج کی رات جو بندہ جو بھی دعا کرتا ہے صدق دل سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت دعا کو رد نہیں کرتا. ہم جب اگر صدق دل سے دعا کریں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی. وہ 5 راتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی رات رجب المرجب کی پہلی رات ہے. دوسری رات شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کی رات یعنی آج کی رات شب برات کی رات ہے. تیسری یوم جمعہ کی رات ہے. چوتھی عید الفطر اور 5ویں عید الاضحیٰ کی رات ہے. یہ وہ 5 راتیں ہیں کہ ان راتوں میں اللہ رب العزت دعا کو رد نہیں فرماتا. تو ہمیں آج کی رات اپنی جو گناہیں ہم نے کی ہے جو پچھلے سال گزرے ہیں گناہوں میں ہمارے جو پچھلے سال گزرے ہیں ہمیں اللہ رب العزت سے اپنی گناہوں کی شرمساری کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آنکھوں سے آنسو کو بہانا ہے اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ امید کامل ہے کہ اللہ رب العزت آج کی رات ہماری کسی دعا کو رد نہیں فرمائے گا. رات ہماری کسی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا، تمام دعاؤں کو قبول کر لے گا. اور یاد رکھیں آج کی رات کی بڑی اہمیت کی حامل ہے، بڑی اہمیت کے متحمل ہے. آج کی رات ہمیں عبادت و ریاضت میں گزارنا ہے. دیکھیں ہمارے نبی کا عمل تو یہ ہے کہ آج کی ساری راتیں وہ عبادت و ریاضت میں گزار دیا کرتے تھے. لیکن آج ہم تقاریر تو سنتے ہیں، ہم امام صاحب کی مفتی صاحب کی تقاریر تو سنتے ہیں، لیکن تقاریر کو سننے کے بعد بھی ہم آج کی رات کو لہو و لعب میں گزار دیتے ہیں.